مجھے اللہ ایک ایسا بیٹا دے جو شہ سوار ہو اور مسلمانوں کا قبلہ اول واپس لے۔ گورنر نجم الدین ایوب کافی عمر ہونے تک شادی سے انکار کرتا رہا۔ ایک دن اس کے بھائی اسد الدین نے اس سے کہا، بھائی تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ نجم الدین نے جواب دیا، میں کسی کو اپنے قابل نہیں سمجھتا۔ اسد الدین نے کہا، میں آپ کے لیے رشتہ مانگوں؟ نجم الدین نے کہا، کس کا؟ اسد الدین، مالک شاہ سلجوقی کی بیٹی کا یا وزیر ملک کی بیٹی کا؟ نجم الدین، وہ میرے لائق نہیں۔ اسد الدین حیرانگی سے، پھر کون تیرے لائق ہوگی؟ نجم الدین نے جواب دیا، مجھے ایسی نیک بیوی چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے اور اسی سے میرا ایک ایسا بیٹا پیدا ہو اور مسلمانوں کا قبلہ اول واپس لے۔ اسد الدین کو نجم الدین کی بات پسند نہ آئی اور انہوں نے کہا، ایسی تجھے کہاں ملے گی؟ نجم الدین نے کہا، نیت میں خلوص ہو تو اللہ نصیب کرے گا۔ ایک دن نجم الدین مسجد میں تقریر کے ایک شیخ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک لڑکی آئی اور پردے کے پیچھے سے ہی شیخ کو آواز دی۔ شیخ نے لڑکی سے بات کرنے کے لیے نجم الدین سے معذرت کی۔ نجم الدین سنتا رہا، شیخ لڑکی سے کیا کہہ رہا ہے؟ شیخ نے اس لڑکی سے کہا، تم نے اس لڑکے کا رشتہ کیوں مسترد کر دیا جس کو میں نے بھیجا تھا؟ لڑکی، اے ہمارے شیخ اور مفتی، وہ لڑکا واقعی خوبصورت اور رتبے والا تھا مگر میرے لائق نہیں تھا۔ لڑکی، شیخ مجھے ایک ایسا لڑکا چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے اور اس سے مجھے اللہ ایک ایسا بیٹا دے جو شہ سوار ہو اور مسلمانوں کی قبلہ اول واپس لے۔ نجم الدین حیران رہ گیا کیونکہ جو وہ سوچتا تھا وہی یہ لڑکی بھی سوچتی تھی۔ نجم الدین، جس نے حکمرانوں اور وزیروں کی بیٹیوں کے رشتے ٹکرائے تھے، شیخ سے کہا، اس لڑکی سے میری شادی کروا دیں۔ شیخ، یہ محلے کی سب سے فقیر گھرانے کی لڑکی ہے۔ نجم الدین، میں یہی چاہتا ہوں۔ نجم الدین اس فقیر متقی لڑکی سے شادی کر لی اور اس سے وہ شہ سوار پیدا ہوا جسے دنیا صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے، جنہوں نے مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کو آزاد کروایا۔